اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کل ہم سب کی گفتگو باب کی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کی تشریح میں آ کر کے رکی تھی۔ ایک مرتبہ اس حدیث کو پڑھا جائے تاکہ بات ذہن کے اندر تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں ارشاد الہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ چلیے اس کے بعد حضرت ابن عمر کی روایت پڑھیے۔ حضرت عمر عبداللہ ابن عمر ابن خطاب لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کل بتایا تھا کہ عمر ابن خطاب صحیح نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے یہ روایت، عمر ابن خطاب کے بیٹے سے۔ چلیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، رواہ الترمذی و حسنہ الصحیح الحاکم۔ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے 3 الفاظ آئے ہیں مختلف علماء نے، جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ امام ابو داؤد کے روایت کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کے ساتھ ہے حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یہاں کفر و اشرکا، اشرکا تو پہلی روایت میں بھی ہے لیکن یہاں کفر کا اضافہ ہے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر، من حلف بغیر اللہ فقد کفر۔ تو یہ تینوں لفظوں کے ساتھ، 2 لفظوں کے اضافے کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت کی سند میں علماء کا اتفاق ہے کہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے، لیکن کبھی کبھی یہ شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان غیر اللہ کی قسم اس حیثیت سے کھا رہا ہو کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم سے زیادہ
وہ مخلوق کی تعظیم کر رہا ہو، جس کی قسم کھا رہا ہو اس کی کھا رہا ہو، اس کی تعظیم کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر سے نکل کر کے شرک اکبر پر چلا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں فقہاء حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کا، چاروں ائمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم دل سے کھائے اور اس حیثیت سے کھائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت سے غیر اللہ کی عظمت کو ملا رہا ہو، یا غیر اللہ کی عظمت اس کے دل میں اللہ کی عظمت سے بڑھی ہوئی ہو، تو وہ پھر شرک اصغر نہیں رہتا بلکہ شرک اکبر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ صرف قسم کھانے کے لیے کھا رہا ہو، اللہ کی عظمت اپنی جگہ، اللہ کی عظمت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر ہوگا، جس کے اوپر حدیث دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے علاوہ بھی جی کچھ اور روایتیں آئی ہیں جو غیر اللہ کی قسم کھانے کو حرام قرار دیتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بالامانتی فلیس منا، جو شخص امانت کی قسم کھائے، امانت داری کی قسم، امانت کی قسم، وہ کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی جو آدمی امانت کی قسم کھائے، آپ نے کہا فلیس منا اے لیس علی طریقتنا، ہمارے طریقے کے اوپر وہ آدمی نہیں ہے، ہماری سنت کے اوپر وہ آدمی نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امانت کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لا تحلفوا بآبائکم، لوگوں اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ، فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، تم میں کا جو آدمی قسم کھانے والا ہو، یعنی قسم کھانا ضروری ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اسی معنی کی روایت مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو اور اس سے پتہ چلا کہ جب ہم اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھا سکتے تو من باب اولا اپنے بچوں کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کی قسم، باپ دادا کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، ہمارے کاروبار کی قسم، سمجھ رہے ہیں؟ کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، اس طرح کی باتیں، روزی پکڑے ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، لقمہ کھا رہے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، سب قسم کی قسموں میں اور غیر اللہ کی قسم میں کہ اقسام میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بالتواغی، اس حدیث کو غور سے دیکھیے جی، آپ نے کہا لا تحلفوا بالتواغی ولا بآبائکم، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے یہ روایت، لا تحلفوا بالتواغی، تواغی سے مراد طاغوت، طاغوت کی جمع تواغیت، اور اسی سے ہے تواغی، کہا طاغوت کی قسم مت کھاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی کی بھی قسم مت کھاؤ۔ اب یہاں غور کیجئے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغوت کے ساتھ باپ دادا کے قسم کھانے کے حکم کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اور ایک یہودی کی حدیث آئے گی گفتگو میں آگے آپ کے سامنے، تو وہاں پر بات کی وضاحت مزید ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے، اتنا جو ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا اس سے کیا سمجھ میں آیا جی؟ ابھی آج کے سبق سے کیا بات سمجھے؟ قسم صرف اللہ کا ہی کھانا چاہیے، قسم اللہ کا کھانا چاہیے، اور کوئی آدمی غیر اللہ کھائے تو باقی لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کوئی بولیے تو صحیح۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، اور شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ اور اگر غیر اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے برابری کر کے کوئی آدمی کھا رہا ہے تو شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہو جائے۔ چلیے، تو اس بات کے اوپر سب لوگ متفق ہیں کہ حرام ہے؟ جی دلیل آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، غور سے سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا
कसम खाना हराम नहीं है बल्कि मकरूह है। क्या है? मकरूह है। तब उनसे पूछा जाता है कि भाई दलील दो। हमने इतनी दलीलें अभी पढ़ी हैं, वाज़ेह तौर पे ये बात आई कि जो आदमी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क असगर है और हराम है गैरुल्लाह का कसम खाना। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं भाई हराम नहीं है, इसको हराम नहीं कहो, कहो मकरूह है, हराम से कमतर दर्जे की है। का क्यों? दलील दो। तो वो दलील देगा। इसको गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया अय्यु सदक़ती अअज़म अअज़म अजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ऐसा सदका है जो अज्र में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अज्र के एतबार से बड़ा सदका कौन सा है? किसी सहाबी ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा व अबीका लतुनब्बअन्नहु, मैं जरूर भी जरूर, तुम्हारे बाप की कसम, मैं जरूर भी जरूर इसकी इत्तला और इसकी खबर मैं तुमको दूंगा। तो यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की कसम खाई या नहीं खाई? जी हाँ, खाई। इसी तरीके से दूसरी रिवायत देखिए, कहा कि एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सहाबी थे, देहाती थे, आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के मुतालिक उन्होंने सवाल किया। सहाबी रसूल ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दे दी, इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम के माने ये हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद वो आदमी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस से वो उठते हैं और ये कहते हुए जाते हैं ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, जो कुछ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमको बतलाया है, जो तालीम आपने मुझे दी है, इसमें से मैं जर्रा बराबर ना तो कम करूंगा और ना ज्यादा करूंगा। सहाबी ये कहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस से उठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफलहा व अबीही इन सदक, कामयाब हो गया, इसके बाप की कसम अगर ये सच बोल रहा है तो ये कामयाब हो गया। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने सही के अंदर नकल किया है। अब अगर कोई एतराज करने वाला ये एतराज करे कि भाई साहब आप इतने हदीसों से दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कसम खाना हराम है और ये शिर्क असगर है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों के अंदर गैरुल्लाह की कसम खाई है, क्या कहिएगा इसके बारे में? अभी आपने कहा कि गैरुल्लाह का कसम खाना हराम है, शिर्क असगर है। अबी का व अबी ही दो लफ्ज आया और ये कसम है, बाप की कसम। तो कहा, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि देखो मियां दरमियान का रास्ता निकालो दोनों हदीसों के दरमियान। यह हदीस भी सही है, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो कहते हैं कि ये कहें कि गैरुल्लाह का कसम खाना हराम नहीं है बल्कि क्या है? मकरूह है, मकरूह है। समझ रहे हैं? और यही आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है। अब सवाल यह है कि क्या ये बात आपको हजम हो रही है अगर हम कहें कि गैरुल्लाह का कसम खाना मकरूह है? तो नहीं, जो हदीसें अभी आपने पढ़ी हैं नहीं। उन हदीसों की रोशनी में फिर इसका क्या जवाब होगा? ये आयत बाद में उतरी थी क्या? आयत कहाँ है? हुक्म कहिए, हुक्म। एक जवाब उलमा ने ये भी जी। दिया है, मुफीज एक जवाब ये भी दिया है कि ये मामला, ये हदीसें तहरीम के नाजिल होने से पहले हैं, यानी हुर्मत जो नाजिल हुई बाप दादा के कसम खाने की हुर्मत, ये उसके नाजिल होने से पहले है, पहले की बातें हैं ये। देखिए उलमा ने बहुत सारे जवाब दिए हैं, ठीक है। दो जवाबों का जो सही जवाब है, जिसको अक्सर उलमा ने लिया है, उन्हीं दो जवाबों का इंतखाब हमने यहां दर्स में किया है। वो क्या है? देखिए गौर से सुनिए।
ایسے جواب دیں گے ان دونوں حدیثوں کا اور ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا قسم کھانا یہ شرک اصغر نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے. کہیں گے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، اسی طرح سے آپ نے کہا لا تحلفوا بالتواغی ولا بآبائکم، طاغوت کی قسم مت کھاؤ، باپ داداؤں کی قسم مت کھاؤ. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ عمل مکروہ ہو. ان احادیث کے اندر جو زور پایا جا رہا ہے اس زور کے سامنے اس حدیث کی کوئی حیثیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لہذا ان دو جوابوں کو ذرا غور سے سمجھیے. پہلا جواب کہتے ہیں کہ یہ عرب کی زبان کے اوپر جاری ہونے والی چیز ہے اور اس سے اس کا معنی مراد نہیں ہوتا. کلام عرب میں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، اور کلام عرب میں چھوڑ دیجئے، خود زبان نبوت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چیزیں ملیں گی. جیسے عرب عام طور پہ کہا کرتے ہیں افعل کذا، ایسا کرو، تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. دونوں ہاتھ خاک آلود کا کیا معنی ہے؟ تربت یداکا کا معنی ہے تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے جی؟ کسی کو آپ اردو میں کہیے تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں، تم فقیر ہو جاؤ، فقر و فاقہ یعنی ہاتھ مٹی میں مل جائے، یعنی تمہارے ہاتھ میں صرف مٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، صفر ہو، مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، تم زیرو ہو جاؤ. اگر کسی کو یہ کہیے گا اردو میں برداشت کرے گا؟ نہیں. لیکن عرب میں یہ عام طور پہ تھا، عام طور پہ لوگ اپنی گفتگو میں کہا کرتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ اس کا اصل جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، یہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کے قصد یا بد دعا کے قصد سے نہیں تھا یہ معاملہ. یعنی آپ کسی کو عربی زبان میں بھی اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم فقیر ہو جاؤ، یہ ہے اصل. تو اس کو لوگوں نے دعا کے قصد سے استعمال نہیں کیا ہے. یعنی جو آدمی یہ کہتا ہے تربت یداک، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی فقیر ہو جائے، بلکہ کلام میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، وہ مشہور روایت جس کو آپ لوگ سنتے ہوں گے برابر، عورت 4 چیزوں پہ بیاہی جاتی ہے. تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، تربت یداک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والا کامیاب ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوا، اس کا ہاتھ خاک آلود ہو. تو کیا کہیے گا کہ جس آدمی نے دینداری کے کو بنیاد بنا کر کے نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بد دعا دی ہے کہ وہ آدمی فقیر ہو جائے؟ بولیے. نہیں، اس کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ عرب کے اندر یہ چیز استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، اس کا کوئی مطلوب نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جی، ثقیلت کا ام کا، ثقیلت کا ام کا. اس کا معنی اصل میں کیا ہے؟ تمہاری ماں تم کو نہ پائے، تمہاری ماں تم کو کھو دے، مطلب تم مر جاؤ. یہ موت کی بد دعا ہے، موت کی بد دعا، تم مر جاؤ، تمہاری ماں تم کو نہ پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مر جاؤ. لیکن یہ لوگوں کے زبان کے اوپر جاری تھا، اس کا مقصود یہ نہیں تھا، بد دعا دینا مقصود نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور جس سے یہ کہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقیلت کا امک یا معاذ. کب کہا تھا جی؟ کب کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زبان نکال کر کے، اپنی زبان باہر نکال کر کے اشارہ کر کے آپ کہہ رہے تھے
کف عنک ھذا، اے معاذ اس پہ کنٹرول رکھو، زبان پہ کنٹرول رکھو۔ حضرت معاذ نے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو بات کہتے ہیں کیا اس کے اوپر اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو کھو دے اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن کیا لوگوں کو ان کے ناک کے نتھنے اور پیشانی کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معاذ ابن جبل کو یہ کہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ ابن جبل کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کلام عرب کے اندر استعمال ہوتا تھا اور اس کا معنی مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا زبان عرب میں یہ باتیں عام تھی اور اس سے قسم مراد نہیں ہوتی تھی، اس سے قسم مراد نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو قصدن قسم کے معنی میں استعمال کرے گا تو حرام ہوگا، قسم کے معنی میں استعمال کرے گا تو حرام ہوگا۔ اور آج بھی عربوں کے یہاں یہ چیز عام ہے جی، عام گفتگو میں واللہ واللہ وہ کرتے ہیں، وہاں مراد نہیں ہوتا، قسم مراد نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، گفتگو میں جو آدمی بات کہہ دیتا ہے بغیر ارادہ کے، اس کے زبان سے بات نکل گئی قسم سے، اس طرح لوگ حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر عام گفتگو میں یہ رواج ہے، لوگ عام طور پہ اس طرح کرتے ہیں اور اس کی بھی زبان سے نکل گیا، مقصود نہیں ہے قسم کھانا، تو ایسی صورت میں اس کا مواخذہ اللہ رب العالمین نہیں کرے گا۔ یہ پہلا جواب اس تعلق سے ہوا۔ اور دوسرا جواب جو مفیظ نے دیا، کہا کہ یہ بات نہیں کے نازل ہونے سے پہلے ہے، یعنی تحریم کا جو نزول ہوا کہ غیر اللہ کا قسم کھانا حرام ہے، یہ اس سے قبل ہے۔ یہ لغت عرب کے اندر، زبان عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ چیزیں مستعمل تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو استعمال کیا کرتے تھے اپنی گفتگو میں، اپنے بول چال میں، لیکن اللہ رب العالمین نے نہی نازل کر کے، حرمت نازل کر کے اس سے منع فرما دیا، اس سے منع فرما دیا۔ خلاصہ کیا ہوا ان تمام باتوں کا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح بات کہی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، یا آپ نے کہا فقد اشرک۔ اب کون سی چیز ایسی ہے جو اس میں ہم کو سستی اور تساہل برتنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے؟ ہم کیوں کہیں گے نبی کی قسم، کیوں کہیں گے کعبہ کی قسم، کیوں کہیں گے جبریل کی قسم، باپ کی قسم، زندگی کی قسم، بیٹوں کی قسم، اپنے بیٹوں کے زندگی کی قسم، ماں کی سر کی قسم، باپ کے قدموں کی قسم کیوں کہیں گے؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ بل جب کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، تو ان لوگوں کی تعویلوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، چل سکتا ہے کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے چمٹاؤ، یہ نور ہے، صدق ہے، برہان ہے، یقین ہے، اور بندے کے ایمان کی مضبوطی کے اوپر دلیل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے اوپر قائم رہے اور ان چیزوں سے بچتا رہے۔ چلیے اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا اور حاکم نے صحیح کرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الآن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مجمع الزوائد۔ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جی، کہتے ہیں لان احلف باللہ کاذبا،
کہ میں اللہ رب العالمین کے نام کی جھوٹی قسم کھا لوں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کا قسم، سچی قسم غیر اللہ کا کھاؤں۔ کیوں جی؟ اس کی وجہ بتائیے، اس اثر کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹی قسم اللہ کی کھا لوں، یہ منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا شرک نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، ماشاءاللہ، اور غیر اللہ کا کھانا شرک ہو جائے گا، شرک اصغر ہوگا۔ الحمدللہ، چلیے سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہی جاننا تھا۔ اللہ کی کوئی آدمی جھوٹی قسم بھی کھا لے تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہوگا، پھر بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کہنے سے یعنی اس بات کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا جائز ہے، حاشا وکلا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے، کسی چیز کی سنگینی کو بتانے کے لیے، ارے بھائی یہ کام ہم زندگی میں نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کام ہلکا ہے، اس کے مقابلے میں تم یہ جو کام کر رہے ہو ہم کو کرنے کے لیے۔ آدمی عام طور پہ یہ استعمال کرتا ہے۔ تو شرک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کتنی نفرت تھی، دیکھیے، اگرچہ وہ شرک اصغر ہے، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کروں گا، اگرچہ اس کے مقابلے میں کبیرہ گناہ میں کر لوں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے کل گناہوں کے مراتب آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے۔ جب گناہوں کے مراتب کو سمجھے رہیے گا تو اس اثر کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کیا ہے جی مراتب گناہوں کے؟ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے بتائیے؟ شرک اکبر، پھر شرک اصغر، پھر بدعت، پھر تمام گناہ کبیرہ، اس کے بعد گناہ صغیرہ۔ ماشاءاللہ، یہی ہے، اللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے، یہی مراتب ہے گناہوں کے۔ تو ان گناہوں کے مراتب کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو فٹ کیجئے گا تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ کی سچی قسم کھانا ہمارے نزدیک منظور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھانی پڑے تو ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کھایا ہے یا وہ کھانا جائز سمجھتے ہیں جی، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کا قسم کھانا کس قدر حرام ہے اور کس قدر گناہ کے اندر انسان کو داخل کرنے والا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس اثر کو یہاں پہ لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غیر اللہ کی قسم کھانے کو کیا سمجھتے تھے؟ بولیے، سمجھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر آپ کو کہے مکروہ تو نہیں مانیے گا، ہے نا، کہیے گا کہ اللہ کے نبی نے کھایا ہے، تو اس کے جو جواب ہے وہ جواب دینے کے بعد دیکھیے کتاب کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس کو سمجھیے کیسے کنیکٹڈ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ غیر اللہ کا قسم کھانا یہ شرک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو آخر سمجھایا کس نے تھا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود اس معاملے میں بڑے جری ہیں جی، بڑے جری ہیں۔ ان کو معلوم ہے ایک مرتبہ ان کی اہلیہ، ان کی آنکھ میں کچھ درد تھا، کوئی یہودی تھا جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اس کے پاس گئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ، اور جا کر کے جھاڑ پھونک کروا کے آ گئیں گھر میں، اور ٹھیک ہو گیا، آنکھ میں جو تکلیف تھی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب پتہ چلا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو آنکھ میں اس طرح سے چبھ رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا، تو ہم جا کر کے فلاں یہودی سے دم کروا کے آئے ہیں، اس سے جھڑوا کے آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، شرک سے مبرہ ہے۔ کہا پھر ٹھیک کیسے ہو گیا؟ کہا وہ شیطان تھا جو تمہارے آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا، چبھو رہا تھا، اور جب تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس نے چبھونا چھوڑ دیا۔
کتنا بڑا قاعدہ دیا دیکھیے. یہی ہوتا ہے عام طور پہ. لوگ کہتے ہیں ارے صحیح نہیں ہے تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ ہم کو ٹھیک ہونے سے مطلب ہم چاہیں جہاں چل جائے. شیطان وہی تو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے، اس کا یہ خراب ہو جائے، یہ آدمی برباد ہو جائے، جہنم چل جائے، کیسے بھی جائے. یہ اس کا شیطان کا ٹارگٹ ہے، اور ہم لوگ اس کے بولیے شکار ہیں. جال بچھا کر کے شکار کرتا رہتا ہے، کھوجتے رہتا ہے آدمی کو ویسا. لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود اس معاملے میں بہت جری ہے. تو انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ قول، تو شیخ الاسلام اس کو روایت کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو صحابہ کرام کے ذہنوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات داخل کر دی تھی کہ غیر اللہ کا قسم کھانا مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے، شرک اصغر ہے. اسی کو صحابہ نے سمجھا تھا. لہذا اب آ کر کے تم کو کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں وہ مکروہ ہے تو اس کے بات کے اوپر دھیان مت دینا، اس کے بات پر دھیان مت دینا. اور اگر کوئی کہے کہ نبی نے قسم کھایا ہے تو اس کا جواب دو طرح سے دیجیے گا. ایک تو یہ کہ یہ کلام عرب کے اندر جاری اور ساری معاملہ ہے، اس سے مقصود قسم نہیں ہے ایک. اور دوسرا جواب یہ دیجیے گا کہ یہ چیز نہیں کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے. جب نہیں اتر گئی، جیسے پہلے لوگ پردہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو لوگوں نے پردہ کرنا شروع کیا. یہ اس طرح کی چیزیں. لوگ پہلے شراب پیا کرتے تھے، حرام نہیں تھا. جب نازل ہو گئی آیت تو صحابہ کرام نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، بہا دیا. اسی طرح سے اس کا بھی معاملہ ہے. چلے وقت ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ